بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجاب کوکنگ۔ آج کی ہماری ریسپی ہے شامی ٹکیوں کی۔ تو آج ہم اسے بہت ہی آسان انداز میں بنانا سیکھیں گے۔ تو آئیے ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ایک کولی میں دال لی ہے۔ چنے کی دال کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا۔ اب اس کے بعد ایک پریشر میں چنے کی دال کو ایڈ کر لوں گی اور 2 کپ پریشر کوکر میں دال ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ 2 گلاس پانی ایڈ کروں گی۔ ایک کولی میں 2 گلاس پانی ایڈ کیے ہیں، نہ ہی زیادہ کم اور نہ ہی زیادہ پانی لینا ہے۔ اس کے بعد 1 کھانے کا چمچ نمک ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پہ کچھ مسالے ایڈ کروں گی۔ 1 پیاز، 3 سے 4 لہسن کے جوے، 5 سے 6 سبز مرچیں اور سبز لہسن لیں گے۔ اس کو بڑی بڑی اس طرح سے کاٹ کے میں نے ایڈ کر لیا ہے۔ 1 کھانے کا چمچ لال مرچیں اور حسب ذائقہ ہلدی ایڈ کر کے پریشر کوکر کو بند کر لوں گی۔ اب آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ویٹ لگوا لوں گی۔ اس سے سب چیزیں اچھی طرح سے پک جائیں گی اور میش کرنے میں آسانی ہوگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد یہاں پہ دال بالکل گل چکی ہے۔ میں نے یہاں پہ اس کو چٹپٹا بنانے کے لیے کچھ اسپائسیز ایڈ کیے ہیں۔ میں نے آلریڈی ڈال لیا تھا، تھوڑی سی مرچ اور گرم مسالہ ایڈ کیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے اس طرح میش کر لوں گی۔ دال بالکل گل چکی تھی تو میش کرنے میں کافی آسانی ہو گئی تھی۔ آپ چاہیں تو اس طرح کوئی گلاس وغیرہ لے کے یا میشر سے اس طرح سے میش کر لیجئے۔ میں نے بڑے برتن میں اس لیے لیا تاکہ میش کرنے میں آسانی ہو۔ میش کرنے کے بعد اس طرح سے مکسر بن گیا ہے۔ اب میں اس کی ٹکیاں بنا لوں گی۔ تو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے گول گول ٹکیاں بنا لیجئے، نہ ہی زیادہ موٹی اور نہ ہی زیادہ باریک۔ تو ٹکیاں بنا کے 1 بائی 1 میں پلیٹ میں رکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد اس کا نیکسٹ اسٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک پیاری سی کولی لی ہے اور اس میں 2 انڈے ڈالوں گی۔ 2 انڈے ڈالنے کے بعد یہاں پہ ایک چٹکی کالا نمک اور 1 چٹکی کالی مرچ، یہ دونوں چیزیں ایڈ کر کے اچھی طرح سے انڈے کو پھینٹ لوں گی۔ چمچ سے اس طرح سے پھینٹتے جائیے گا آہستہ آہستہ کہ انڈا باہر نہ گرے۔ تو اسی دوران اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ انفارم ہوتے رہیں۔ اب جو شامی ٹکیاں ہم نے تیار کر کے پلیٹ میں رکھی تھی ان کو 1 بائی 1 اس طرح سے انڈے کے مکسر میں ڈپ کریں گے اور اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں اس طرح فرائی کر لیں گے۔ ہلکا سا آئل میں نے توے کے اوپر ڈالا تھا، تو اس طرح سے تھوڑی دیر بعد اس کو سائڈ چینج کر لیں گے تاکہ بالکل زیادہ ڈارک براؤن نہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہلکا ہلکا براؤن کرنے کے بعد ایک ٹکی کو سائڈ پر رکھ کے دوسری کو فرائی کرتے جائیں گے۔ تھوڑا سا آئل ڈالیے تو اس طرح سے میں نے ایک ساتھ میں کتنی زیادہ کو فرائی کر لیا تھا۔ اس طرح سے لو فلیم پہ ہم شامی ٹکیوں کو تیار کر لیں گے۔ یہ آپ چائے کے ساتھ مہمانوں کو سرو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی ڈیلیشیس ہوتی ہیں اور میں نے اس کو بغیر چکن کے بنایا ہے، تو اس طرح سے یہ بہت ہی ڈیلیشیس ہوتی ہیں۔ آپ اسے ٹرائی کیجیے گا۔ اس طرح فرائی ہونے کے بعد اس کو ایک خوبصورت سی پلیٹ میں ڈال لوں گی اور مہمانوں کے سامنے سرو کریں گے۔ تو آج کی ہماری ریسیپی شامی ٹکیوں کی تیار ہو چکی ہے۔ یہ بہت ہی آسان ہے اور کم بجٹ میں آسانی سے بن سکتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے اور خود کے لیے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔